کیے، بڑے پاپ کیے، میں چھو چھو کر اس لیے دیکھتا ہوں کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چہرے کو تو نہیں بدل دیا۔ یہ ان کی پرہیزگاری ہے، تقوی ہے۔ پھر ایسا تقوی اگر اپنایا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہانوں کی طاقت انہیں عطا کر دیا کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا عالم یہ بتایا کہ آج ہم سب کچھ سنتے ہیں، لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ جو ہمارا کردار تھا، جو ہمارا اخلاق تھا، ہمارا اخلاق کیا تھا؟ مسلمانوں کا اخلاق یہ تھا کہ غیر اگر مسلمانوں کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، اسلام میں آتے ہوئے نظر آتے تھے۔ انہوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی تھی، انہوں نے اپنی زبان کی حفاظت کی تھی، وہ تمام اپنے اعضاء کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس سے کسی کو ستایا جائے، یہ ہاتھ صرف کلام پاک اٹھانے کے لیے دیا گیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ستانے کے لیے نہیں، کسی کو گالی بکنے کے لیے نہیں، اگر یہ زبان عطا کی گئی ہے تو اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا عالم، ہم اپنی زبان کا استعمال جب بھی کرتے ہیں، جب بھی ہماری زبان کھلتی ہے تو یا تو کسی کا دل دکھاتی ہے، کسی کو گالی بکتی ہے۔ ہماری نظر اگر اٹھتی ہے تو نظر کا عالم یہ کہ وہ بد نظری کرتی ہوئے نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لو، حضرت عبداللہ بن حذیفہ صحابی رسول ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں ایرانیوں نے 1000 ایرانیوں نے ان کو قید کر لیا، 1000 کے قبضے میں نہ آیا کرتے تھے۔ قید کرنے کے بعد بادشاہ کے سامنے چھوڑا، بادشاہ یہ صحابی بڑا طاقتور ہے، اگر اسے اپنے قبضے میں کر لیا جائے تو ہماری فوج کامیاب ہو جائے گی، ہماری فوج کو ایک جنرل مل جائے گا، یہ 1000 کے قبضے میں نہیں آتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہت سارے طریقے ہیں مسلمانوں کو خریدنے کے لیے، بہت سارے تیر ہیں جو ہم ان پر چلا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا حذیفہ ہمارے لشکر میں آ جاؤ، جو دولت مانگو گے عطا کر دی جائے گی۔ لیکن وہ مسلمان تھے، وہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، انہوں نے رسول کے در پر غلامی کی تھی، انہوں نے رسول کے در پر اپنی زندگی کو بسر کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی۔ بادشاہ نے کہا جتنی دولت مانگو دے دی جائے گی، ہماری فوج میں آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ جواب دیتے ہیں بادشاہ تو نے مجھے غلط سمجھا ہے، مجھے دولت کی ضرورت نہیں، اگر مجھے دولت چاہیے تھی تو میں مدینے میں تجارت کرتا، میں یہاں نہیں آتا، اگر میں یہاں آیا ہوں تو اللہ کے رسول کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ یہ ان کا کردار ہوا کرتا تھا۔ دوسرا تیر مارا کہ حذیفہ جو عہدہ مانگو عہدہ عطا کر دیا جائے گا، تمہیں گورنری دے دی جائے گی، تمہیں سلطنت عطا کر دی جائے گی، کسی صوبے کا حاکم بنا دیا جائے گا، ہماری فوج میں آ جاؤ۔ لیکن حذیفہ کا عالم دیکھ، حضرت حذیفہ سے جب یہ کہا کہ گورنری دے دی جائے گی، ہماری فوج میں آ جاؤ، تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں تو نے میرا تعارف نہیں جانا ہے، تو نے مجھے نہیں پہچانا ہے، میرا تعارف پڑھ، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، اور کائنات میں صحابیت کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات میں صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ میرا کوئی تعارف چھوٹا موٹا نہیں ہے، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، کائنات میں سب سے بڑا درجہ اگر ہوتا ہے تو وہ صحابی کا ہوتا ہے۔ پھر حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، تو وزیر نے کہا بادشاہ ابھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دو، میرے پاس ایک حربہ اور ہے، میرے پاس ایک تیر اور ہے، میری بیٹی جوان ہے، بلا کی خوبصورت ہے، اگر اس کے پاس بھیجا جائے تو ایمان کو ایسے غائب کر دے گی جیسے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو سمجھا نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو تیار کیا، دلہن بنایا، اور اس جوان حضرت حذیفہ کے پاس میں تنہا کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن حضرت حذیفہ کا عالم دیکھیں، صحابی رسول ہیں، پوری رات تلاوت کرتے رہے، کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اگر تھک جاتے ہیں تو درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے لگتے ہیں۔ وہ خاتون پوری رات حضرت حذیفہ کے پاس بیٹھی رہی، لیکن خاتون کہتی ہے کہ یہ کیسا نوجوان ہے کہ اس نے میری طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو وہ خاتون کہتی ہے اے جوان تیرے بارے میں سنا تھا کہ تو 1000 کے قبضے میں نہیں آتا ہے، لیکن کتنا بے بس ہے، کتنا بے حس بے حس ہے کہ تو نے میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ کیا تجھے جمال پسند نہیں؟ کیا تجھے خوبصورتی پسند نہیں؟ تو حضرت حذیفہ
طیبہ نے کہا خاتون میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں نے اپنی نگاہوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا کے رکھا ہے، اس کے بعد کسی جمال کی ضرورت نہیں، میں کیا کروں، پہلے ہی میں نے اپنی آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا لیا، اس کے بعد کسی جمال کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ، یہ مسلمان تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی تھی، انہوں نے اپنی زبانوں کی حفاظت کی تھی، لیکن آج ہمارا عالم یہ ہے ہم اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جس کی ضمانت پر آپ جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں غلاموں جو دو گالوں کے درمیان زبان ہے اس کی تم ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ ضمانت کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے نہیں، ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان جب بھی کھلے گی کلام الہی میں کھلے گی، یہ زبان جب بھی کھلے گی درود پاک پڑھنے کے لیے کھلے گی، یہ زبان جب بھی کھلے گی تسبیحات پڑھنے کے لیے کھلے گی، اس زبان سے کسی کو ستایا نہیں جائے گا، اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دی جائے گی، اس بات کی تم ضمانت دو، جب بھی زبان کھولو گے کلمہ الہی میں کھولو گے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبان کی ضمانت پہ اللہ کے رسول نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ دوسری وہ کون سی چیز ہے جس کی ضمانت پہ آپ جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو دو ٹانگوں کے درمیان تمہاری شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں آپ دیکھیں، جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بغداد کے لیے بھیج رہی ہیں تو کیا فرماتی ہیں؟ بیٹا جا، اور میں جانتی ہوں جب تو آئے گا تو میں ملوں گی نہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری بوڑھی لاٹھی کا سہارا اگر کوئی ہے تو وہ تو ہے، میرا بیٹا ہے، آخری سہارا ہے، لیکن میں تجھے نبی کی شریعت کے لیے اجازت دیتی ہوں، لیکن سن جانا کبھی جھوٹ مت بولنا، یہ تیری ماں کی وصیت ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ زبان کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں 18 سال کی عمر میں سکھا رہی ہے۔ جانتے ہو صرف جھوٹ کے لیے کیوں کہا؟ بغداد میں اور بہت سارے جرائم تھے، بغداد میں بہت سارے جرم ہو رہے تھے، بغداد میں بہت سارے گناہ ہو رہے تھے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے کسی اور گناہ سے رکنے کے لیے نہیں کہا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے اگر کسی گناہ سے رکنے کے لیے کہا ہے تو کہا ہے بیٹا میری آخری وصیت ہے، دھیان رکھنا کوئی بھی مشکل وقت آ جائے، کوئی بھی امتحان آ جائے، لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جھوٹ برائیوں کا مرکز ہے، جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے۔ انسان جب تک جھوٹ سے نہیں بچے گا وہ گناہ سے نہیں بچ پائے گا۔ انسان اگر جھوٹ سے بچ جائے تو تمام گناہوں سے بچ جائے گا۔ صحابی رسول تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کئی گناہ کرتا ہوں لیکن آپ کی تعلیمات بہت زیادہ ہے، مجھے صرف ایک بات بتائیں جس پر میں عمل کروں اور تمام گناہوں سے بچ جاؤں۔ تو صرف ایک بات اللہ کے رسول نے وہ کون سی بتائی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بات پر عمل کرنا چاہتا ہے تو جا جھوٹ چھوڑ دے، تمام گناہ چھوٹ جائے گا۔ وہ صحابی رسول گھر گئے ہیں، ایک بات کا وعدہ کر لیا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ گئے ہیں، اس کے بعد شراب کی طلب لگی ہے، میخانے میں جاتے ہیں اور شراب کا پیالہ اٹھاتے ہیں، ہونٹوں کے قریب کرتے ہیں، خیال آتا ہے کہ رسول سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی جھوٹ مت بولنا، اگر رسول نے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرات محترم وہ شراب کا پیالہ جو منہ کے قریب گیا تھا فوراً زمین پر پھینک دیا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، خیال آ جاتا ہے کہ رسول سے وعدہ کر لیا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ حضرات محترم صحابی کا عالم یہ ہے کہ ایک جھوٹ چھوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گناہوں سے ان صحابی کو بچا لیا ہے۔ یہ جھوٹ سے بچنے کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان کیوں عطا کی؟ اس زبان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ زبان کھلے۔ ہمارے تمام اعضاء کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے، بلکہ پورے انسان کی تخلیق کا سبب
اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت سے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ ہماری تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہے، لیکن ہم نے اپنی تخلیق کا مقصد جو بنایا ہے صرف پیسہ کمانا، یہ ہماری تخلیق کا مقصد نہیں۔ روزی موت کی طرح ہمیں تلاش کرتی ہے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرو، دنیا تمہیں تلاش کرے گی، دنیا تمہیں تلاش کرے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاؤ، کائنات تمہاری بارگاہ میں جھک جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت۔ حضرات محترم، وقت کی قلت ہے، میں چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے آیا تو میرے بعد آپ کو بہترین نعت خواں جناب فیروز حشمتی صاحب سے نعت سنی اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمانا ہے۔ حضرات محترم، میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ میرے بیان کرنے میں جو غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ